اسٹڈی ابراڈ کنسلٹنسیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کچھ لوگ 2 نمبر قسم کا پیسہ کس طرح کماتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کائنڈلی اویئر کر دیں اس بارے میں۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نارملی کہ اس انڈسٹری میں بہت 2 نمبری ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اس انڈسٹری میں جو 2 نمبر پیسے بہت زیادہ ہے، حد، کیونکہ اس انڈسٹری میں ہمیں بھی 5 سال ہو گئے اور اس سے پہلے میں نے ریکروٹمنٹ میں کام کیا ہے 9 سال۔ ٹرسٹ می there is a huge money in this industry اگر آپ 2 نمبر پیسے کمانا چاہے تو۔ Let me clarify this، یہ نہیں ہے کہ سارے کنسلٹنٹ اس میں برے ہیں، اچھے کنسلٹنٹ بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ ایسے کنسلٹنٹ ہے کہ وہ ان طریقوں سے بہت زیادہ 2 نمبر یا ڈرٹی منی وہ کماتے ہیں۔ وہ کون سے طریقے ہیں؟ The first one is hidden charges۔ hidden charges کا اردو میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں چھپے ہوئے اخراجات۔ یہ وہ پیسے ہیں جو اکثر اسٹوڈنٹ سے لیے جاتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں جو فرسٹ ون ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ۔ جو اسٹوڈنٹس باہر اسٹڈی ابراڈ ڈیسٹینیشن کے لیے جا رہے ہیں، سے فار ایگزامپل UK، کینیڈا، آسٹریلیا، آئرلینڈ، جس بھی ڈیسٹینیشن کے لیے اسٹوڈنٹ جا رہا ہے ان کو چاہیے بینک سٹیٹمنٹ۔ جب اسٹوڈنٹس کنسلٹنٹ کے پاس آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں نے باہر اپلائی کرنے میرے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو کنسلٹنٹ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے میں ارینج کرا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ کنسلٹنٹ کے نیٹ ورک میں انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے انویسٹر ہوتے ہیں۔ کنسلٹنٹ کال کرتا ہے انویسٹرز کو اور انویسٹر جو اسٹوڈنٹس ہے اس کے لیے وہ سٹیٹمنٹ ارینج کرتا ہے۔ ابھی ایک کال پہ کنسلٹنٹ کو ڈپینڈ کرتا ہے 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ۔ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ کچھ کنسلٹنٹس سے فار ایگزامپل انویسٹر کے ساتھ اس طرح کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، انویسٹر جو ہے نا وہ 7 سے لے کے 10 لاکھ روپے وہ چارج کرتے ہیں اور ان کا جو 30 to 40% وہ کنسلٹنٹ کو ملتا ہے، جس طرح کی 3 ساڑھے 3 لاکھ۔ اور اس طرح کی چیزوں میں اسٹوڈنٹ خوش بھی ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کہتا ہے اور یہ کنسلٹنٹ بہت زبردست جاب کرتی ہے، میرے لیے بینک سٹیٹمنٹ ارینج کرائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، نتھنگ از فار فری۔ اس میں یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جیب سے پیسے گئے۔ اچھا، اس میں دوسرا ہے وہ لینگویج جو فراڈ ہوتا ہے، 2 نمبری ہوتی ہے لینگویج ٹیسٹ میں۔ وہ کس طرح؟ ایک اسٹوڈنٹ سے باہر جا رہا ہے، اگین ان کو چاہیے لینگویج ٹیسٹ، چاہے آئلٹس ہو، PTO ہو، ڈولینگو، لینگویج سرچ ایٹسیٹرا۔ اسٹوڈنٹس کنسلٹنٹ کے پاس آتا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ کنسلٹنٹ کے پاس کچھ نہ کچھ شارٹ کٹس ہوں گے کہ مجھے ٹیسٹ چاہیے، تو کنسلٹنٹ اسٹوڈنٹس کو ریفر کرتے ہیں LRW جو اس کو کہتے ہیں، کسی بھی انسٹرکٹر ہوتے ہیں یا سینٹر ہے ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹس ادھر چلا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس ادھر ٹیسٹ کرتا ہے یا جو انسٹرکٹر ہے وہ ان کی ہیلپ کراتا ہے، تو اسٹوڈنٹ کی جیب سے یہ بھی گئے۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں۔ ایک اسٹوڈنٹ آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے ایک سینٹر ہے جو لینگویج سینٹر ہے جو ٹیسٹ کراتے ہیں، 4 لاکھ روپے اس نے جو لینگویج سرچ کے اسٹوڈنٹ سے لیے ہیں۔ 4 لاکھ روپے، آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی گیم ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ان اویئر ہوتے ہیں میجورٹی۔ تیسرا اس میں یونیورسٹی پیمنٹ۔ یونیورسٹی پیمنٹ کیا ہے کہ کچھ ایسے بھی کنسلٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس یہ ون آف ہے، یہ آ گیا، اسٹوڈنٹس اگر باہر اس نے فلائی کر دی تو ان کو پتہ ہے کہ پھر کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو اس سے ہی کہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ دیکھیے یونیورسٹی کی پیمنٹ ہے، آپ خود پیمنٹ نہ کریں اور پیمنٹ آپ ہمارے تھرو کر دیں یا ہمارے سجیسٹڈ اکاؤنٹس کی تھرو کریں۔ ابھی اس میں گیم کیا ہے؟ اس میں گیم یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ کنسلٹنٹ نے میری بھلائی کی بات کی ہے تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، 6,000 پاؤنڈ ہے۔ اسٹوڈنٹس کنسلٹنٹ کو کہتا ہے XYZ جو بھی کنسلٹنٹ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈپازٹ کر لیتا ہے۔ ریٹ ہوتا ہے 375 جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے، کنسلٹنٹ چارج کرتا ہے 390۔ ادھر بھی تقریباً 1.5 لاکھ روپے اسٹوڈنٹس کی جیب سے گئے۔ جو 4th ون ہے وہ ہے ہیلتھ سر چارجز۔ ڈفرینٹ طریقوں سے اسٹوڈنٹس کو یہ کنونس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ جو ویزا فائلنگس میں آپ کے پاس اگر کارڈ کی لمٹس نہیں ہیں یا آپ کے کارڈ میں کوئی مسئلہ آ جائے گا، XYZ جو کسے کہانیاں سناتے ہیں ان کو کہ آپ پیمنٹ نہ کریں، ہم آپ کی پیمنٹ کراتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے خوش ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی جیب سے یہ بھی پیسے وہ کنسلٹنٹ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لے لیتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے جو ریفنڈ کا چکر ہے۔ ریفنڈ کا چکر کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ نے کنسلٹنٹ کے تھرو پیمنٹ کر دی 6,000 پاؤنڈ۔ ابھی کنسلٹنٹ کو کبھی کبھار یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جب میرے تھرو پیمنٹ کرے گا باہر تو یہ چانسز یہی کہ اسٹوڈنٹ کا ویزا نہیں لگے گا، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی معاملات میں کنسلٹنٹ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے جب اسٹوڈنٹ کو ویزا نہیں لگتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے پیسے
ریفنڈ ہو جائیں گے اور ریفنڈ ہوں گے جو کنسلٹنٹ کا اکاؤنٹ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ نے پیمنٹ نہیں کیا ڈائریکٹ یونیورسٹی کو، پیمنٹ آنی ہے کنسلٹنٹ کے اکاؤنٹس میں۔ ابھی پیمنٹ ہائی بھی ہوتی ہے 22 لاکھ 26 لاکھ 30 لاکھ، پھر اسٹوڈنٹس ادھر ہی وہ سٹک ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس اکاؤنٹ سے پیسے گئے اسی اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، وہ کنسلٹنٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے یا کوئی مڈل مین کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں سے فار ایگزامپل اگر کسی اسٹوڈنٹ نے 375 کے حساب سے 6000 پاؤنڈ دیے، 22.5 لاکھ روپے ہو گئے۔ ابھی پاؤنڈز کا جو ریٹ ہے یا تو اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا، وہ تو ایک ڈفرینٹ وہ قصہ ہے، لیکن پیمنٹس آتے آتے اسٹوڈنٹس کو اس میں اگر 3 مہینے کا ٹائم ہے وہ 6 ہو جاتا ہے، اگر 6 وہ 12 مہینے ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک پیمنٹ کنسلٹنٹ کے پاس نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ پیمنٹس ہوتی ہے لڑکوں کی۔ کنسلٹنٹ کو پتہ ہے اگر میں نے 50 لڑکوں کی یا 40 لڑکوں کی پیمنٹ اس طرح ہولڈ کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں کی گیم ہے، اور پیچھے سے ان کی انویسٹمنٹس ہوتی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ تو اگر اسٹوڈنٹس کی پیمنٹ آئی بھی ہوتے، یہ بھی ایک جینوئن بات ہے کہ کچھ پیمنٹس ڈیلیز سے آتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اتنی ڈیلیز نہیں ہوتی یار پیمنٹس میں۔ تو کنسلٹنٹ کے پاس تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور نیٹ ورک ہوتا ہے بعض کنسلٹنٹ کا، انویسٹرز کا، تو پیمنٹس بھی بہت زیادہ ریفنڈ ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیتے ہیں اوبیسلی تو وہ اپنا جو سائڈس بزنسز چلاتے ہیں ان میں بھی یہ پیسے چلے جاتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس کو ایونچولی پیسے بھی مل جاتے ہیں تو فردر ڈیڈکشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے، اسٹوڈنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے ڈیڈکشن چارجز ہو گئے، اور اسٹوڈنٹ اس وقت تک اتنا سفر ہو چکا ہوتا ہے 6 مہینے 8 مہینے 1 سال، وہ کہتے ہیں بھئی یہ ایکسٹرا ڈیڈکشن ہے 50,000 یا 1 لاکھ یہ جائیں، لیکن مجھے کم از کم کچھ نہ کچھ پیمنٹ ملے۔ یہ تو ہو گئے ہڈن چارجز جو چھپے ہوئے اخراجات ہیں۔ اس میں ایک اور فیکٹر ہے، وہ یہی ہے کہ ڈن بیس ویزا، جو ان ریئلٹی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ ڈن بیس ویزا یہ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے ڈن بیس ویزا کہ ایک کنسلٹنٹ ہے، اس کا پشاور کنسلٹنسی سے فار ایگزامپل میں ایک فرضی نام لے لیتا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ کیا کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو UK کا ویزا لگوا دوں گا، آپ مجھے 30 لاکھ دے ڈن بیس پہ۔ دس از ناٹ پاسبل، کیونکہ اگر پشاور کنسلٹنسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ UK کی ایمبیسی میں کوئی گورا، اس کا نام سمتھ ہوگا یا جانسن ہوگا، ادھر سے پشاور کنسلٹنسی نے زبیر کنسلٹنٹ کا نام ہے سے اس نے کال کرنی ہے جانسن کو کہ میں آپ کو ظہیر کا وہ فائل بھیج رہا ہوں، آپ اس کو ویزا دے۔ دس از ناٹ پاسبل، کیونکہ ایمبیسیز میں جو میجورٹی سٹاف ہوتا ہے وہ گورے ہوتے ہیں، وہ ان کنٹریز کے ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس یہ مار کھا جاتے۔ اس میں دوسرا یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس الجھ جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کنسلٹنٹ اس طرح ڈن بیس پہ ایک فائل وہ تو نہیں لیتے ہیں، 100 فائل ایک کنسلٹنٹ نے پر ایئر لے لیے، 100 میں 5 ویزے بھی لگ گئے۔ ابھی اس میں یہی ہے کہ کنسلٹنٹ وہ 5 ویزے آگے ڈسپلے کرنے یا شیئر کرنے سوشل میڈیا پہ، جو 95 ویزے ڈراپ ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جو 5 سکسیس سٹوریز ہیں اسٹوڈنٹس ان کو دیکھتے ہیں اور وہی اسٹوڈنٹس کنسلٹنٹ کے پاس آ جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ان لڑکوں کی وہ ڈن بیس پہ ویزے ہو گئے۔ اصل میں یہ ڈن بیس نہیں ہوتے، یہ تکے پہ کام ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو ان کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک اور چیز جس کے تھرو بہت زیادہ انڈسٹری میں لوگ ڈرٹی منی یا ناجائز پیسہ وہ بناتے ہیں، وہ FSC کے بعد جو باہر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تھرو بہت زیادہ لوگ پیسے کماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو مسلیڈ کرنا یا مس گائڈ کرنا یہ بہت ایزی ہے، کیونکہ یہ بچے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ تو آتے ہی نہیں آفیسز میں میجورٹی۔ آپ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ نہیں آپ کا کورس ادھر ہے اور اتنی فیس ہے، یا آپ کا ایڈمیشن جلدی ہو جائے گا، یا آپ کو کوئی لینگویج ٹیسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یا میں آپ کو اس طرح ہیلپ کر دوں گا، XYZ اسٹوری سنا کے نا اسٹوڈنٹ کنونس ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک یہی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ بیسیکلی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے لینگویجز میں، زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے فائنانشلی، تو کنسلٹنٹ کو بہت ایزی وہ ہوتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کی لینگویج ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہیں، لیکن آپ وری نہ کریں، میں کس سے آپ کے لیے بات کر لوں گا، فائنانشلی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے ارینج کر دوں گا۔ یا وہ ایسی یونیورسٹیز میں اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو ڈال دیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا اتنا زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان میں فیس کم ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ کے زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز لنکڈ ہے، جو FSC اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے ایسے اسٹوڈنٹ جو ان اویئر ہوتے ہیں، ان کی ایڈمیشن ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے جو یا اسمال ٹاؤنز ہوتی ہیں یا سی سائڈ یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا کنٹری سائڈز ہوتی ہے، جہاں پہ فیس جو ہے نا یونیورسٹی فیس بہت کم ہوتی ہے۔ میں ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ کالام ہے یا سوات ہے، اس یونیورسٹی کی فی ہے 10,000 پاؤنڈ، اور دوسری یونیورسٹی لاہور میں ہے، اس یونیورسٹی کی فی ہے 13,000 یا 14,000۔ کون سی بیٹر ہے؟ لاہور والی،
क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लाहौर एक बड़ा शहर है, लाहौर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंटर्नशिप होंगी, कॉर्पोरेट कनेक्शंस होंगे, बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, बड़े बड़े टैक्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। आपको तो ज़ाहिर लगता है कि मेरे 10,000 पे एडमिशन हो गई है, लेकिन इस तरह जो स्टूडेंट्स है इवेंचुअली उनका सर्वाइव बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस तरह स्टूडेंट्स फिर आगे PR या सेटलमेंट से भी ये गेम से बाहर निकल जाते। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह सिटीज़ में कालाम या स्वात में जो साइड पे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं, उसमें आप स्क्रीन टाइम गुजारते हैं अपना जो 18 महीने या 16 महीने स्टडीज़ का जो आपका टाइम होता है, फिर आप दूसरे शहर चले जाते हैं, फिर उधर से आपने स्टार्ट लेना है और आपको अपॉर्चुनिटी सर्कल का पता लगता है, then it wastes your time basically। तो इस तरह एडमिशन कराने पे भी स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरीके से कन्विंस कर लिया जाता है कि देखें मैं आपकी जो एडमिशन है वो चीप यूनिवर्सिटी में करा दूंगा और आपकी फीस इतनी नहीं होगी, लेकिन हमें आपने इतनी परसेंटेज जो देनी है। तो आगे से ये प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली मार्केट में ये होती है। इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो यही है कि इवेंचुअली जो बास कंसल्टेंट इंडस्ट्री में वो तो पैसे बना लेते हैं। इनका ड्रॉबैक क्या है? इनका ड्रॉबैक यही है कि कभी कभार स्टूडेंट फंस जाता है। स्टूडेंट कैसे फंस जाता है? अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी फेक है, या डिग्री उसने आपके लिए फेक बना ली, या टेस्ट उसने फेक बना ली, जिस तरह के आइल टेस्ट भी ये सुनने को मिलता है कि देखिए आइल जो टेस्ट है उसके लिए भी 4-4, 5-5 लाख रुपए वो ले रहे हैं। एक जेन्युइन स्टूडेंट्स होगा, उसकी परसेंटेज होगी 80-85% होगी। जब वो इस तरह की टैक्टिक्स में आके वो फंस जाता है, इवेंचुअली उसका फाइल एम्बेसी चला जाता है, और जो आगे वीज़ा ऑफिसर है उसको वो देख लेता है कि देखिए इसमें ये जो है ना ये चीज़ मुझे फेक लग रही है, इसकी वेरिफिकेशन कर। जब वेरिफिकेशन हो जाती है इवेंचुअली स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है, स्टूडेंट पे बैन लग जाते हैं, 10 ईयर का बैन। और इससे यही है कि स्टूडेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। आई नीड टू क्लोज इट हेयर। फॉर राइट काउंसलिंग एंड स्किल्स गाइडेंस प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भी हमारे इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन सके। बेस्ट विशेस, थैंक यू।